بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بیان الضرورت، بیان ضرورت کیا ہے؟ متکلم کے کلام میں تو کوئی ایسا لفظ نہ لایا گیا ہو جو اس بیان پر دلالت کرتا ہو، البتہ مقتضائے کلام اس بات کا مقتضی ہو تو اسے بیان ضرورت کہتے ہیں۔ متکلم کے کلام میں تو ایسا لفظ نہ ہو جو وضاحت کر رہا ہو، جو بیان کر رہا ہو، لیکن کلام اس بات کا تقاضا کرے کہ یہاں پہ کوئی لفظ ہونا چاہیے، کلام تقاضا کرے کہ لفظ ہونا چاہیے جس سے معنی سمجھ آئے گا، تو یہ جو لفظ آئے گا جو ضرورت کے لیے مقتضائے کلام، کلام کے تقاضے کی وجہ سے نکالا جائے، تو وہ لفظ ما قبل کلام کی وضاحت کرے تو اسے کہیں گے یہ بیان، یہ لفظ بیان بن رہا ہے اور بیان ضرورت کے طور پہ لایا گیا ہے۔ متکلم کے کلام میں تو ایسا لفظ نہ ہو جو بیان بن رہا ہو، لیکن کلام کا تقاضا یہ ہو کہ وہاں ایسا لفظ لایا جائے جو با قبل کلام کا بیان بنے، تو اس کو بیان ضرورت کہیں گے، مجبوری کے طور پر جس کو بیان کے لیے لایا گیا ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، مرنے والے کے ماں باپ، ابواہ اب ان کی تثنیہ ہے، ماں باپ اس کے وارث بنیں گے تو ماں کے لیے ثلث ہے، ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے، کل وراثت میں سے ماں کا تیسرا حصہ ہے۔ باپ کا پیچھے کیا کہا؟ ماں اور باپ دونوں وارث بنیں گے، ماں کا حصہ بیان کر دیا، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، باپ کا حصہ بیان نہیں کیا۔ اوجب الشرکۃ بین الابوین، اس سے یہ پتہ چلا کہ ماں اور باپ دونوں جو ہے وہ وراثت میں شریک ہیں۔ ثم پھر ماں کا حصہ بیان کر دیا، جب ماں کا حصہ بیان ہو گیا تو خود بخود باپ کا حصہ بیان ہو گیا یہاں، یعنی یہ جو ماں کا حصہ ہے نا یہ بیان کر رہا ہے کہ ماں وضاحت صراحتاً بیان کر رہا ہے کہ ماں کا حصہ کتنا ہے، اور باپ کا حصہ صراحتاً بیان نہیں کیا، مگر کلام کے تقاضے سے، تقاضۂ کلام سے باپ کا حصہ معلوم ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہے بھلا؟ ایک ثلث جب ماں کو ملنا ہے تو باپ کو بھی کتنا ملنا ہے؟ ثلث سے ملنا ہے، ایک ثلث اس کو مل جانا ہے۔ باپ کا حصہ ویسے چھٹا حصہ بیان کیا گیا ہے، جو قرآن مجید میں باپ کا حصہ چھٹا بیان کیا گیا، لیکن یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اور بھی وارث بیان کیے ہوں گے نا کہ ماں باپ وارث بنیں گے اور ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، ایک صورت میں ماں کو تیسرا حصہ ملے گا جب مرنے والے کی اولاد نہیں ہے اور اس کے بہن بھائی بھی نہیں ہے، تو اگر وہ ہوں تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ تو ایک کا حصہ بیان ہو گیا، دوسرے کا حصہ خود بخود سمجھ آ گیا۔ اس طرح قلنا اذا بینا نصیب المضارب وسکت عن نصیب رب المال صحت الشرکۃ، دو بندوں نے مل کے کاروبار کیا، ایک بندے کے پیسے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ اس پہ کام کر رہا ہے اور منافع میں دونوں شریک ہوں گے، اس کو مداربت کہتے ہیں، ایک کا مال اور دوسرا کام کر رہا اور منافع میں دونوں شریک ہوں۔ اب اذا بینا نصیب المضارب، جب مضارب کا حصہ بیان کر دیا اور رب المال کا حصہ بیان نہیں کیا، اس سے خاموش رہے، تو صحت شرکت، یہ شرکت صحیح ہوگی، اور جب ایک کا حصہ بیان کر دیا دوسرے کا حصہ خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ ویسے انہوں نے یہ کہا کہ طے یہ ہوا کہ جو کاروبار کرے گا ایک کے پیسے، دوسرا کام کر رہا ہے، جو کام کرے گا منافع کا آدھا حصہ اس کو ملے گا۔ اصل مال تو کاروبار میں لگا رہے گا نا، جو اس میں پروفٹ ہوگا تو اس کا آدھا حصہ کس کو ملے گا؟ مضارب کو۔ رب المال جو جس نے پیسے دیے اس کا حصہ نہیں بیان کیا گیا، تو وہ خود بخود پتہ چل گیا کتنا ہوگا، نصف باقی اس کو ملے گا، نصف جب مضارب نے لینا نصف رب المال بھی لے گا۔ یہاں پہ جو رب المال کا حصہ بیان نہیں کیا گیا، لو بینا نصیب رب المال وسکت عن نصیب المضارب، اسی طرح اگر ہم رب المال کا حصہ بیان کریں اور مضارب کے حصے سے خاموش رہیں تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اس کو حصہ کتنا ملنا ہے۔ وقضا حکم المزارعۃ، مزارعت کا بھی ایسے ہی حکم ہے۔ مثلا دو بندے، ایک کی زمین ہے دوسرا اس میں کاشت کر رہا ہے زمین کو، تو اب انہوں نے طے کر لیا کہ جی مالک کا حصہ جو ہے نا، زمین کا جو مالک ہے اسے اتنا ملنا ہے فصل میں سے، جتنا حصہ اس کا ہے تو باقی مثلا ایک تہائی اس کو ملنا ہے، ایک تہائی اس کو ملے گا جو کہ
مالک ہے تو پیچھے جو مضارع دو تھے اس کو ملنا ہے جو فصل میں سے آئے گا، تو ایک کا حصہ بیان کر دیا، دوسرے کا حصہ خود بخود ظاہر ہو گیا. کذاک لکلا اوصى لفلان وفلان بألف ثم بين نصیب احدهما كان ذلك بیانا لنصیب الاخر. کسی نے کہا کہ 2 بندوں کو 1000 روپیہ دینا ہے، یہ 1000 روپیہ تم نے 2 بندوں کو دینا ہے. اب 2 بندوں کو کتنا دینا ہے 1000 میں سے؟ ایک کا حصہ بیان کر دیا اس کو 300 دینا ہے، 2 بندوں کو 1000 دینا ہے، اور ایک کا بیان کیا کہ اس کو کتنا دینا ہے 300، تو دوسرے کو خود بخود پتہ چل جائے گا جو باقی ہے وہ اس کو دینا ہے. لو طلق احدى امراتين ثم وطئ احداهما كان ذلك بيانا للطلاق بالاخرى. ایک بندے نے کہا کہ میں نے اپنی 2 بیویوں میں سے کسی ایک کو میں نے طلاق دے دی، ان 2 میں سے ایک کو طلاق دے دی. اب اس نے اس کے بعد ایک بیوی سے جماع کر لیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ دوسری کو اس نے طلاق دی، اگرچہ اس نے بیان نہیں کیا، متعین نہیں کیا تھا کہ دونوں میں کس کو طلاق ہے، لیکن اس کے اس عمل سے پتہ چل گیا کس کو طلاق ہے اور کس کو طلاق نہیں ہے. بخلاف الوطی فی العتق المبہم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لأن حل الوطی فی الاماء یثبت بطریقین فلا يتعین جہۃ الملک باعتبار حل الوطی. اسی کے مخالف ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی بندے کی 2 لونڈیاں تھیں، اس نے کہا کہ ان میں سے ایک کو میں نے آزاد کیا، متعین نہیں کیا کس کو آزاد کیا، پھر ان میں سے ایک کے سے وہ وطی کر لے تو یہ وطی دوسری لونڈی کی آزادی کا بیان نہیں ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری آزاد اور یہ آزاد نہیں ہے، کیونکہ لونڈیوں سے وطی کا حلال ہونا 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے. ایک تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اپنی لونڈی ہے اس کی، اور دوسری یہ کہ آزاد کرنے کے بعد وہ اس سے نکاح کر لے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اب یہ بیان اس میں سے ایک لونڈی سے وطی کرنا یہ اس بات کا بیان نہیں بنے گا کہ دوسری آزاد ہو گئی ہے. آزاد عورت میں یہ بیان بنے گا لیکن اس میں یہ بیان نہیں بنے گا. کیوں؟ بلا کہ وہ جس سے اس نے وطی کیا ضروری نہیں کہ لونڈی ہونے کی وجہ سے کیا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی کو اس نے آزاد کیا ہو. کہا نا دونوں میں سے ایک آزاد ہے، تو ان میں سے اسی کو اس نے آزاد کیا ہو، آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا ہو، اس وجہ سے وہ اس سے وطی کر رہا ہو. تو یہ تو اس سے بیان نہیں ہوگا کہ ایک جو ہے نا وہ آزاد کون سی آزاد ہوگی، اس سے وطی نہیں کی وہ آزاد ہوگی ہے، اس سے یہ بیان نہیں بنے گا. اس کے بعد ہے بیان حال. بیان حال کیا ہوتا ہے؟ متکلم کی حالت اس پر دلالت کر رہی ہو. آپ کہتے ہیں نا باڈی لینگویج بتا رہی ہے، باڈی لینگویج بتا رہی ہے، یہ حالات وقت بتا رہا ہے، اس کو بیان حال کہتے ہیں. مثال اذا رأى صاحب الشرع امرا معینۃ فلم ینہ عن ذلک کان سکوت بمنزلۃ البیان انه مشروع. اس کی مثال یہ ہے کہ صاحب شرع یعنی اللہ کے رسول کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھے اور اس بات پہ منع نہ کرے تو اس بات کی دلیل ہوگی کہ ان کے نزدیک یہ کام جائز ہے. ان کی حالت بتا رہی ہے، نبی کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ کام جائز ہے، اس لیے انہوں نے اسے منع نہیں فرمایا. اذا رأى صاحب الشرع جب صاحب شرع دیکھے کسی معاملے کو معینۃ فلم ینہ عن ذلک اسے منع نہ کرے تو ان کا سکوت یہ بیان کی طرح ہوگا. کس بات کا بیان؟ انہ مشروع، کہ یہ کام جائز ہے. اس بات کا بیان ہوگا کہ وہ کام جائز ہے. جیسے یہ بوتل ہے تو اس کے اندر اس کو ہلا کے دیکھیں، اس کی حالت بتاتی ہے کہ پانی ہے یا بوتل ہے. والشفیع اذا علم بالبیع وسکت کان ذلک بمنزلۃ البیان انه راض بذلک. ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ ایک بندے کی باڑی ہے، اس کے ساتھ بھی کسی کی باڑی ملی ہوئی ہے، اور ساتھ والی باڑی والا جو ہے اس نے زمین بیچ دی، تو اس نے اسے پتہ چل گیا کہ اس نے زمین اگلے بندے کو بیچ دی ہے، لیکن اس نے کوئی شور رولا نہیں کیا، یہ چپ چاپ رہا. تو پتہ چل گیا کہ یہ اس پر شفا نہیں کرنا چاہتا. ہمسائے کو حق تھا نہ شفا کرنے کا. تو یہ جب اسے معلوم ہوا کہ یہ اس نے زمین بیچ دی ہے، پھر بھی اس نے کوئی شور نہیں مچایا، عدالت میں جا کے مقدمہ نہیں کیا میں شفا کر سا ہی کر سا، اس نے نہیں کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس بات پر راضی ہے کہ اس نے شفا نہیں کرنا. اس کی حالت بتا رہی ہے کہ اس نے شفا نہیں کرنا، تو شفا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اب کر بھی نہیں سکتی وہ. والبکر اذا علمت بالتزویج الولی وسکت عن الرد کان ذلک بمنزلۃ بیان بالرضاء بالاذن والاذن. کسی باکرہ خاتون کا ولی نے نکاح کروا دیا، اسے پتہ چل گیا کہ میرے ولی نے میرا نکاح کروا دیا ہے، اور اس نے اس نکاح کو رد نہیں کیا، وہ چپ رہی، اس کی حالت بتا رہی ہے کہ اس پر راضی ہے اور اس نے اس کی اجازت دے دی ہے. والمولا لو رأى عبده يبيع ويشتري في السوق فسكت كان ذلك بمنزلة اذن فيصير معذورا. مولا نے کسی غلام کو دیکھا کہ وہ بیچ رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے بازار میں،
اور اس نے اسے منع نہیں کیا. مولا نے اپنے غلام کو دیکھا کہ وہ بازار میں کچھ بیچ رہا ہے خرید رہا ہے, اس نے اسے منع نہیں کیا, تو اس بات کی دلیل ہوگی. اس کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ اس نے اسے تجارت کرنے کی اجازت دی ہے اور یہ غلام معزون ہو گیا ہے جسے تجارت کرنے کی اجازت ہوتی ہے. والمدعى عليه اذا نقل في مجلس القضاء يكون الابتداء ببذلة الرضاع بلزوم المال بطريق الاقرار انهما وبطريق البذل عند ابي حنيفة. کہتے ہیں کہ عدالت میں کسی بندے نے مقدمہ کیا ہے تو اب مدعی جو ہے اس نے گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں, مدعی نے گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں, اس کے پاس گواہ نہیں تھے. مدعا علیہ سے کہا گیا کہ تم قسم اٹھاؤ, وہ قسم نہیں اٹھا رہا, قسم نہیں اٹھا رہا. اس کا قسم نہ اٹھانا اس کی یہ حالت بتا رہی ہے کہ اس نے پیسے دینے ہیں. جو مدعی کا دعویٰ ہے وہ دعویٰ صحیح ہے, تو اس نے اسے جو پیسے وہ مانگ رہا ہے جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے وہ دعویٰ ماننا پڑے گا. مدعا علیہ کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ اس کا قسم نہ اٹھانا بتا رہا ہے, بیان ہے اس بات کا کہ وہ مقروض ہے, اس نے قرضہ یا جو بھی پیسے اس نے دینے ہیں. صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کا قسم نہ اٹھانا, قسم اٹھانے سے انکار کرنا, یہ اس کا اقرار ہے, اس نے اقرار کر لیا ہے کہ اس نے مال دینا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ قسم نہ اٹھانا بطریق بذل مال دینا, اس کے نزدیک بطریق بذل مال دینا ضروری ہوگا. صاحبین نے کیا فرمایا؟ بطریق اقرار, یعنی وہ اقرار کر رہا ہے. صاحبین کہتے ہیں کہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نے اس مدعی کے پیسے دینے. امام اعظم فرماتے ہیں وہ مانتا رہا ہے کہ میں نے اس کے پیسے دینے ہیں, مال پہ راضی ہے دینے پہ, لیکن بطریق بذل, بذل کا معنی کیا ہے؟ یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی قسم کا فدیہ دینا ہے, یعنی اس مدعا علیہ پر جو قسم اٹھانا لازم تھا اس نے قسم نہ اٹھائی بلکہ قسم کے فدیہ کے طور پر مال دے دیا. مدعا علیہ پر کیا لازم تھا؟ قسم اٹھائے, اس نے قسم نہیں اٹھائی, قسم نہیں اٹھا رہا, اب اس پر مال لازم ہو جائے گا جس کا مدعی دعویٰ کر رہا ہے. یہ جو مال ہوگا نا, یہ اس کے مصاحبین کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی اقرار کر رہا ہے کہ کوئی اس نے اس کے پیسے پرانے دینے تھے تو وہ نہیں دے رہا, کوئی دولت دینی تھی وہ نہیں دے رہا, اس کا اقرار کر رہا ہے, یہ قسم نہ اٹھانے والا. امام اعظم کیا فرماتے ہیں کہ اس نے قسم اٹھانی تھی, قسم نہیں اٹھا رہا, تو وہ جو پیسے اس نے دینے ہیں نا, جو بھی جتنے بھی اس نے دینے, وہ گویا اس قسم کا فدیہ ہے. جو قسم نہیں اٹھا رہا تھا, مدعا علیہ پر لازم نہیں قسم اٹھانا, تو قسم بندہ اگر پوری نہ کر سکے تو کیا دیتا ہے؟ فدیہ دینا ہوتا ہے. یہ سمجھو قسم کا فدیہ دے رہا ہے, جتنے بھی پیسے اس نے دینے, جتنے مدعی نے دعویٰ کیا اس پر قسم کا فدیہ بن جائے گا. فالحاصل ان السکوت فی موت الحاجۃ الی البیان بمنزلۃ البیان. کہتے نتیجہ یہ ہے, حاصل یہ ہے کہ جہاں بولنے کی ضرورت ہو وہاں نہ بولنا, چپ رہنا, یہ بیان کی طرح ہوتا ہے. جہاں بولنا ضروری ہو, بولنے کی ضرورت ہو, وہاں بندہ نہ بولے تو یہ نہ بولنا ہی کیا ہوتا ہے؟ بیان ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم نے کہا الاجماع ینعقض بنص البعض وسکوت الباقین. اسی طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر علماء کا کسی مسئلے میں دلائل کا اختلاف ہو جائے اور ایک مسئلے پر بعض علماء اپنی دلیل دیتے ہیں اور اپنا موقف واضح کرتے ہیں اور کچھ خاموش رہتے ہیں, تو یہ اجماع ہو جائے گا. جیسے صحابہ کرام میں مثلا کسی مسئلے پر ان میں آپس میں بحث ہوئی اور بعض صحابہ کسی ایک دلیل پر متفق ہو گئے اور کچھ صحابہ خاموش رہے, انہوں نے کوئی انکار نہیں کیا کسی نے, کچھ متفق ہوئے کچھ منکر نہیں ہوئے. تو جو جنہوں نے انکار نہیں کیا ان کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ متفق ہے. جو بول رہے ہیں ان کے ساتھ متفق ہے, اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں. یہ اجماع بھی اس طرح بھی اجماع ہو جائے گا. بیان عطف فبيان العطف مثل أن تعطف مكيلا وموزنا على جملة مجملة يكون ذلك بيانا للجملة المجملة. بیان عطف کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی مکیلی یا موزونی چیز پر نہ کسی جملے پر کسی مکیلی یا موزونی چیز کا عطف ڈال دیں تو یہ جو جملے کا یہ جو مکیلی یا موزونی چیز ہے یہ اس جملے کا بیان ہوگی. کسی جملہ پر عطف ڈالیں کس کا؟ مکیلی چیز کا, یا تو یہ جو مکیلی اور موزونی چیز ہے یہ اس جملے کا بیان ہوگی. کسی نے کہا علیہ مئۃ, مجھ پر لازم ہے 100, بیان نہیں کیا کیا ہے, آگے کہا وا درہم,
علیہ جملہ تو جملہ پورا ہے، مبتدا اور خبر جملہ پورا ہے، علیہ مبتدا خبر مقدم ہے، بیعۃ مبتدا مؤخر ہے، اس پر عطف ڈالا، کیا بولا؟ درہم، یا علیہ بیعۃ و کیا بول دیا؟ قفیز، مطلب مجھ پر 100 ہے اور درہم ہے. تو یہ جو واؤ کے بعد آیا ہے نا، یہ اس ماقبل کا بیان ہے. وہ جو کہہ رہا ہے مجھ پر 100 ہے، اس کا مطلب کیا کہ میں نے 100 درہم کیا دینے ہیں، 100 کیا دینے ہیں؟ درہم. بیعۃ و درہم کہہ رہا ہے، تو کیا یہ جو درہم ہے جو واؤ کے بعد ہے، یہ اس کا بیان ہے. یہ جو عطف ہے کہ بمنزلۃ البیان، یہ اس بات کا بیان ہے کہ ان الکل من ذالک الجنس، کہ کل جو ہے نا حرف عطف سے پہلے والا اور بعد والا یہ ایک ہی جنس سے ہے. ولو قال مئۃ وثلاثۃ صواب ومئۃ وثلاثۃ دراهم ومئۃ وثلاثۃ عبد فإنه بيان ان المئۃ من ذلك الجنس بمنزلة قول 21 درہما. کسی نے کہا مجھ پر مئۃ 100 ہے، وثلاثۃ اصواب مئۃ و مجھ پر 100 ہے اور 3 کپڑے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ 3 سے مراد کپڑے ہیں نا، تو مئۃ سے مراد ہی کپڑے ہیں. مئۃ و ثلاثۃ صواب، مجھ پر 103 کپڑے. مئۃ و ثلاثۃ دراہم، مجھ پر 100 اور 3 درہم ہے، تو کیا مطلب ہوگا؟ 103 درہم. یعنی حرف عطف سے پہلے والا بھی، تو پہلے والے کے لیے بیان بنے گا درہم، اور عطف کے بعد والے سے بھی. جیسے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کہا احد و عشرون درہمن. اب درہمن ملا ہوا کس کے ساتھ ہے؟ عشرون کے ساتھ. لیکن کتنے؟ 20 درہم مراد ہونے ہیں. تو احد سے مراد کیا ہونا ہے؟ درہم ہی ہونا ہے. احد و عشرون درہمن سے مراد کیا ہونا ہے؟ 20 اور 1 درہم، یعنی 21 درہم. تو جیسے یہاں پہ احد و عشرون درہمن، درہمن ساتھ آیا کس کے؟ عشرون کے. لیکن حرف عطف سے پہلے والے سے مراد بھی درہم ہے، تو بعد والے سے مراد بھی. اس طرح پچھلی مثالوں میں بھی یہی ہوگا. سمجھ آ گئی؟ مئۃ و ثلاثۃ اصواب کا معنی کیا ہوگا؟ 100 اور 3 کپڑے کا مطلب کیا ہوگا کہ 103 کپڑے. بخلاف قول مئۃ و صوب و مئۃ و شاۃ حیث لا یکون ذلک بیان للمئۃ. کسی بندے نے یوں کہا کہ مجھ پر فلاں کا 100 ہے اور کپڑا ہے، 100 ہے اور بکری ہے، تو ان مثالوں میں معطوف علیہ کے لیے بیان نہیں بنے گا. کہتے ہیں اس مسئلے کی 3 صورتیں بنتی ہیں. معدود مفرد کا عطف معدود پر کیا جائے اور معدود مقدرات کی جنس سے ہو، یعنی وہ معدود چیز کیلی یا وزنی ہو. جیسے مئۃ و درہم، مفرد عدد کا عطف بھی کس پر ہو؟ معدود مفرد کا عطف معدود پر کیا جائے. معدود کہتے ہیں جس کو گننا ہے، اور عدد مئۃ کیا ہے؟ عدد. اور وا درہم، درہم کیا ہے؟ معدود. مفرد کا عطف کس پر کیا جائے؟ مفرد پر. اور معدود مقدرات کی جنس سے ہو، یعنی وہ معدود چیز کیلی یا وزنی ہو. یا معدود چیز کا عطف جملہ مجملہ معدود پر کیا جائے، جیسے جس کے معطوف کی تعداد بیان کر دی گئی ہو. معدود چیز کا عطف جملہ مجملہ پر کیا جائے. پہلی صورت کو پھر دیکھیں. معدود مفرد کا عطف معدود پر کیا جائے. مئۃ جو ہے، مئۃ اس کا عطف ہو رہا ہے، اس پر عطف ہو رہا ہے کس کا؟ درہم کا. وہ جو معدود ہے نا، جس کو گننا ہے، جس کو گننا ہے، وہ مقدرات کی جنس سے ہے، اس کی مقدار ہے، وہ جنسی یا کہہ لیجیے. درہم جو ہے نا، یہ وزن کے ساتھ بکتے تھے، تول کے بکتے تھے. کیا؟ معدود مفرد کا عطف معدود پر کیا جائے، پہلی صورت. دوسرا یہ کہ ایسی معدود چیز کا عطف جملہ مجملہ معدود پر کیا جائے جس کے معطوف کی تعداد بیان کر دی گئی ہو. لیکن مئۃ اصل میں تھا اس جملہ، جس کو جملے کو کیا مجمل جملہ. مجمل جملہ کیسے اصل میں تھا؟ علیہ مئۃ، مجھ پر 100 لازم ہے. اب 100 کیا لازم ہے؟ اس کا اجمال ہے، یہ بیان نہیں ہوا. علیہ مئۃ و ثلاثۃ دراہم، اور جو معطوف ہے نا، معطوف کی تعداد بیان کی گئی. معطوف کون ہے؟ دراہم ہے، اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ 3. تیسرا کیا ہے کہ غیر معدود اور غیر مقدرات کا جملہ مجملہ پر عطف کیا جائے.
میاتن و شاتن، اصل میں تھا علیہ میاتن و شاتن، یہ مجمل جملہ ہے، اس پر عطف کس کا کیا گیا؟ بکری کا، شاتن کا۔ شاتن کی کوئی تعداد بیان ہوئی ہے؟ نہیں بیان ہوئی، کوئی تعداد بیان، غیر معدود پر عطف کیا گیا۔ جملہ غیر معدود اور غیر مقدر کا جملہ مجملہ پر، یہ جو غیر معدود ہے شاعت جس کی ترانی بیان اس کا جملہ ہے، وہ جملہ پر عطف کیا گیا۔ تین صورتیں ہو گئی، ان تین صورتوں میں سے پہلی دونوں صورتوں میں معطوف جو ہے وہ بیان عطف بنے گا، اور تیسرے جملے میں، تیسرے مسئلے میں نہیں بنے گا۔ پہلی صورت میں میعۃ و درہم کا معنی کیا ہے؟ میعۃ و درہم کا معنی کیا ہوگا؟ میعۃ اور درہم کا مطلب کیا ہوگا؟ 100 درہم۔ اور اگلا جو ہے میعۃ و ثلاث درہم کا مطلب کیا ہوگا؟ 103 درہم۔ اور میعۃ و شاۃ کا مطلب یہ نہیں ہوگا 100 بکریاں، یہ جو ہے یہاں میعۃ کے لیے شاۃ بیان نہیں بنے گا۔ میعۃ کا مطلب اس سے پوچھا جائے گا کیا ہے، اور بکری سے پوچھا جائے گا بکری کو کیا مسئلہ، اس کا نام تو نے کیوں لیا ہے۔ ان کی وضاحت مزید آئے گی تو تب سمجھ آ گئی۔ میعۃ و شاۃ کا مطلب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، یہ نہیں مطلب ہوگا ابھی 100 بکریاں، یہ جو شاۃ یہ میعۃ کا بیان نہیں بنے گا، یہ سمجھانا تھا۔ پچھلے بیان بنے گے۔ میعۃ و ثلاث درہم کا مطلب کیا ہے؟ 103 درہم۔ میعۃ و درہم کا معنی کیا ہے؟ 100 اور 1 درہم مطلب 101 کہہ لیں۔ وقت الصفی ذالک فی عطف الواحد بما یصلح دینا فی الذمۃ، ایک عددی چیز کا عطف بیان ہونا، ایک چیز کا جو گنی جاتی ہے، عددی جو چیزیں گنی جاتی ہیں، ایک عددی چیز کا عطف بیان ہونا اس چیز کے ساتھ خاص ہے جو انسان کے ذمہ قرض بنتی ہے، جیسے کہ کیلی یا وزنی۔ دیکھیں نا، میعۃ و شاۃ بولا ہے نا، میعۃ و شاۃ بولا ہے، بکریاں جو ہیں یہ تول کے بیچی جاتی ہیں، نہ تول کے ساتھ نہ کیل کے ساتھ۔ عددی چیز کون سی ہے؟ درہم، گن کے بیچے جاتے ہیں۔ میعۃ و درہم کہتے ہیں کہ عددی چیز کا عطف بیان ہونا، عددی چیز عطف بیان بن سکتی ہے، جیسے میعۃ و درہم، درہم کا عطف کیا گیا، درہم عددی چیز ہے، یہ عطف بیان بن سکتی ہے میعۃ کا کب؟ جب یہ ایسی چیز ہوگی جو بندے کے ذمہ بطور قرض ہو سکتی ہے۔ تو درہم بندے کے ذمہ میں قرض ہو سکتے ہیں؟ کوئی نہیں ہو سکتے ہیں نا۔ درہم ہم نے اس کی جگہ پہ ہم نے کہہ دیا فلوسن، ہم نے بول دیا روبیتن، کچھ بھی بول دیں۔ تو عددی چیز کا عطف بیان وہ چیز بن سکتی ہے جو بندے کے ذمے میں قرض کے طور پر لازم ہو سکتی ہو۔ امام یوسف فرماتے ہیں کون بیان فی میعۃ و شاۃ و میعۃ صوب علی ھذا الاصل، وہ کہتے ہیں کہ میعۃ و شاۃ میں بھی شاۃ جو ہے یہ میعۃ کا بیان ہے، یعنی کیا مطلب ہوگا؟ 101 بکریاں، اور اس طرح میعۃ و صوب ان کا معنی بھی یہی ہوگا۔ بیان تبدیل کیا ہوتا ہے؟ بیان تبدیل ہوا النسخ، اس کا نسخ ہوتا ہے۔ فیجوز ذالک من صاحب الشرع، یہ نسخ کون کر سکتا ہے؟ صاحب شرع، جو شریعت کے مالک اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ السلام۔ ولا یجوز ذالک من العباد، بندے یہ نہیں کر سکتے۔ کسی شرعی حکم کو بدل دینے کو کیا بولتے ہیں؟ نسخ بولتے ہیں۔ نسخ پر ایک سوال ہوتا ہے جی کہ مثلا یہ نسخ کی بات آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اس میں اصول الفقہ میں بھی، کہ نسخ کیوں کیا جاتا ہے؟ تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا، رسول اللہ نے ایک بات فرمائی، اور اس کے کچھ عرصہ بعد اس کو بدل دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ حکم بندوں کے لیے ہے یا نہیں ہے، یا صحیح ہے یا نہیں ہے، تو بعد میں پتہ چلا تو پھر اس کو تبدیل کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہر شے کا علم رکھتا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے لیے عدم علم ثابت ہو۔ تو پھر نسخ کا مطلب کیا ہوا؟ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حکم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس کا ایک مخصوص زمانہ ہوتا ہے، اس مخصوص زمانے تک اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد نیا حکم آ جاتا ہے۔ جب نیا حکم آ جائے گا تو پہلا حکم منسوخ ہو جائے گا۔ جیسے کہ شراب کا حکم مثلا 4 مرتبہ مختلف انداز میں نازل ہوا، اور شراب پینا منسوخ قرار دی گئی، اسے منع کر دیا گیا۔ اس طرح مختلف احکام درجہ بدرجہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی حکمت میں جو جیسے صحیح تھا اللہ تعالیٰ نے اسے اس وقت میں نازل فرمایا، اور بعد میں جتنے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ تھا کہ بندوں کے لیے یہ بات صحیح ہے، اتنا وقت وہ حکم بندوں پر لاگو رہا۔ جب اللہ تعالیٰ کی حکمت نے سے اس کو یہ چاہا کہ اسے بدل دیا جائے یا بدل دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو وہ نسخ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو احکام کو منسوخ کیا ہے ان کا وقت ہی اتنا تھا، انہیں بھیجا اسی مخصوص مدت کے لیے تھا، اس کے بعد ان کا حکم ختم ہو گیا۔ وَعَلَى هَذَا بَطَلَ اسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ عَنِ الْكُلِّ لِأَنَّهُ نَسْخُ الْحُكْمِ، اس لیے
جب یہ نس بیان تبدیل صرف کون کر سکتا ہے؟ شارع، اللہ تعالیٰ، رسول اللہ علیہ السلام. اسی لیے نسخ الکل من الکل جائز نہیں ہے، استثناء الکل من الکل جائز نہیں ہے. مثلا ایک بندہ کہے جی کہ میں نے کوئی بندہ اقرار کرے کہ میں نے فلاں کا 1000 روپیہ دینا ہے، اس کے بعد کہ نہیں یوں تو کہہ سکتا ہے میں نے فلاں کا 1000 دینا ہے الا مئتن، الا مئتن یوں تو کہہ سکتا ہے، لیکن یوں کہے میں نے فلاں کا 1000 دینا ہے الا الفن علیہ الفن، الا الفن نہیں کہہ سکتا. جس کا اقرار کیا کل سے وہ کل کو منسوخ نہیں کر سکتا، بیان تبدیل کل کا نہیں کر سکتا. کسی نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی اور اس کے بعد یہ کہے کہ الا ثلاثتن، کل دے کر کل سے رجوع کرے، یہ بھی رجوع نہیں ہو سکتا. اس طرح کسی نے کہا کہ غلام کو آزاد کیا اور ساتھ ہی یہ کہے کہ الا، مطلب میں استثناء کرے کہ میں اس کو آزاد نہیں کرنا چاہتا، یہ بھی بات نہیں مانی جائے گی. باطل استثناء الکلی عن الکلی، کل کا کل سے استثناء جائز نہیں ہوتا کیونکہ یہ نسخ ہوتا ہے اور نسخ بندے نہیں کر سکتے، صرف اشارے کر سکتے ہیں. ولو قال لفلان علی الف قرض او سامد الببی ثم قال هي ضيوف فكان ذلك بيان التغيير عندهما فيصح موصولا وبيان التبديل عند ابي حنيفه ولا يصح وان وصل. کسی بندے نے کہا میں نے فلاں کا 1000 روپیہ دینا ہے، میں نے فلاں کا 1000 دینا ہے ساتھ کا قرضہ. کسی نے کہا کہ میں نے 1000 روپیہ دینا ہے، وہ مبیع کی قیمت دینی ہے، میں نے اسے کوئی چیز خریدی تھی وہ دینی ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ وہ جو دینے ہیں نا وہ کھوٹے دینے. یہ بیان تغییر بنے گا. صاحبین کہتے ہیں بیان تغییر ہے یہ، اگر ساتھ ہی بولے گا تو مان لیا جائے گا، ورنہ نہیں. میں نے فلاں کا 1000 دینا ہے، ساتھ ہی بولا کہ کھوٹا دینا ہے، تو یہ ساتھ اگر متصل بولا ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ اس کو بیان تغییر بن جائے گا ماقبل کے لیے، کہ اس نے اصل پیسے نہیں دینے بلکہ کھوٹے دینے. امام اعظم فرماتے ہیں کہ نہیں، بیان تبدیل بنے گا. ہوا بیان التبدیل عند ابی حنیفہ تھا. امام اعظم فرماتے ہیں بیان تبدیل ہے یہ جائز نہیں، اگرچہ بندے نے متصل یہ کلام بولا ہو یا بعد میں تاخیر سے بولا ہو. کیا کہا تھا اس نے؟ میں نے فلاں کا 100 روپیہ دینا ہے، ساتھ ہی کہا کھوٹے دینے، ساتھ کہا یا دیر سے کہا، اس بات کو نہیں مانا جائے گا کیونکہ یہ اس سے گویا کل سے وہ کیا کہہ رہا تھا میں نے 100 دینا ہے، بعد میں کہتا ہے کھوٹے دینا، کھوٹے کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی. خاص طور پر ہماری کرنسی میں کھوٹے کوئی قیمت نہیں ہوتی. جب قیمت نہیں ہوتی تو گویا کہ وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں نے 100 روپیہ دینا ہے، اس کے بعد کہتا ہے نہیں دینا. جب وہ کہہ رہا ہے میں نے کھوٹے دینا مطلب نہیں دینا، تو یہ امام اعظم کے نزدیک یہ نسخ ہے اور بیان تبدیل ہے، اور بیان تبدیل بندے نہیں کر سکتے. ولو قال علی الف من ثمن جاریہ بانیہ ثم لم اقبضها والجاریہ لا اثر لها كان ذلك بیان التبدیل عند ابی حنیفہ. کسی بندے نے یہ کہا کہ میں نے فلاں بندے کا 1000 روپیہ دینا ہے، میں نے اسے لونڈی خریدی تھی اس کا دینا ہے، وہ اس نے مجھے بیچی تھی تو میں نے اس کا 1000 روپیہ دینا ہے. ساتھ ہی یہ کہتا ہے لام اقبضہ، وہ میں نے لی کوئی نہیں تھی، اس پر میں نے قبضہ نہیں کیا تھا. امام اعظم فرماتے ہیں یہ جو اس نے کہا لام اقبضہ، تو یہ بیان تبدیل ہے. پہلے اس نے کہا تھا میں نے لونڈی کے پیسے دینے، اب کہتا ہے میں نے لونڈی لی نہیں تھی، اب لی نہیں تھی، پیسے بھی نہیں دینے، یہ بیان تبدیل کر رہا ہے. تو بیان تبدیل ہے امام اعظم کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے سمن کے لازم ہونے کا اقرار کر رہا ہے، اور پھر جب سمن کے لازم ہونے کا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے اسے پیسے دینے، تو ساتھ اقرار اس کا بھی کر رہا ہے کہ میں نے لونڈی پر قبضہ کر لیا تھا. اور جب وہ اقرار بالقبض عند ہلاک الوبی اذ لو ہلاک قبل القبض ينفسخ البيع فلا يبقى الثمن لازما، کیونکہ اگر وہ یعنی وہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں بندے کے پیسے دینے، ساتھ یہ بھی اقرار کر رہا ہے کہ میں نے اس سے لونڈی کا سودا کیا، اس کا مطلب ہے اس نے لونڈی پر قبضہ کیا ہے، تو کہہ رہا ہے میں نے اس کے پیسے دینے. تو یہ اس بات کا اقرار خود بخود ہو گیا کہ اس نے لونڈی پر قبضہ کیا اور اسے پیسے دینے پڑیں گے. اور اگر اس نے لونڈی مر گئی اور اس کے بعد کا وہ بولے کہ میں نے اس کے بعد میرا اسے سودا ہوا، یا یہی کہے کہ لونڈی مر گئی تھی میں نے اسے قبضے میں بھی نہیں لیا، تو پھر اسے پیسے نہیں دینے.